ونصلی علی رسولہ الکریم صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز بھائیو، تاریخ اولیاء میں حضرت مالک ابن دینار رحمہ اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ وہ ایک مرتبہ بغداد کے بازار میں جا رہے تھے تو وہاں پر ایک خوبصورت حسین و جمیل لونڈی پر ان کی نظر پڑی تو اسے اپنے پاس بلایا اور اسے کہا کہ اے لونڈی، میں تجھے بہت پسند سمجھتا ہوں، تو مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے، لہٰذا میں تجھے خریدنا چاہتا ہوں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس زمانے میں بغداد کے اندر لونڈیاں لاکھوں دیناروں سے خریدی جاتی تھیں۔ تو اس لونڈی نے کہا کہ او اللہ کے بندے، تیرے پاس کیا ہے؟ تو نیک آدمی ہے، تیرے پاس مجھے خریدنے کے لیے کوئی چیز تو ہے نہیں، اگر تو مجھے خریدنا ہی چاہتا ہے تو بتا کتنی قیمت دے گا؟ تو مالک ابن دینار رحمہ اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تیری قیمت میرے نزدیک اس چوسی ہوئی گٹھلی کے عوض ہے جو انسان کھجور کھا کر گٹھلی بھی چوس کر پھینک دیتا ہے، تیری قیمت میرے نزدیک اس کے برابر ہے۔ تو وہ لونڈی بڑی حیران ہوئی، غصے میں آئی تو اس نے اپنے ساتھ موجود خادموں کو کہا، خداموں کو کہا کہ اس اللہ کے بندوں کو پکڑو اور اس کو بادشاہ کے پاس لے جاؤ۔ چنانچہ مالک ابن دینار رحمہ اللہ تعالی عنہ کو بادشاہ کے محل میں لے جایا گیا۔ وہاں اراکین سلطنت بھی موجود تھے، وہاں بڑے بڑے افسران اور وزراء موجود تھے۔ ان کے سامنے اس لونڈی نے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، اس اللہ کے نیک بندے نے بڑے بازار میں میرے حسن و جمال کا مذاق اڑایا ہے اور مجھے یہ لفظ کہے ہیں۔ تو اس بادشاہ نے تخت پہ بیٹھ کر کہا کہ اے مالک ابن دینار، تو نے واقعتاً یہ بات اسے کہی ہے؟ تو حضرت مالک ابن دینار رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جی ہاں، میں نے یہ بات اسے کہی ہے، میں نے اس لیے کہی ہے۔ بادشاہ نے کہا کیوں کہی ہے؟ فرمایا اس کے اندر عیب ہیں۔ اس بادشاہ نے کہا کون سے؟ فرمایا کہ اگر یہ لونڈی 3 دن تک نہیں نہائے گی تو اس کے بدبو کی وجہ سے کوئی اس کے قریب نہیں آئے گا، سر کے بالوں میں کنگھا نہیں پھیرے گی تو کوئی اس کے بعد نہیں آئے گا اس کے پراگندہ حالت دیکھ کر، اگر منہ میں مسواک نہیں کرے گی تو اس کے منہ کی غلاظت کی وجہ سے کوئی قریب نہیں آئے گا، نفاس اس کے اندر ہے، حیض اس کے اندر ہے، جھوٹ اس کے اندر ہے، منافقت اس کے اندر ہے، ہر قسم کے ناجائز حرکات اس کے اندر ہیں، تو یہ عیب نہیں ہے تو کیا ہے؟ اے بادشاہ سلامت، تو نے اس لونڈی کی بات کو تو سن لیا، میری بات کو بھی سن۔ میرے پاس بھی ایسی عورت ہے کہ جو مٹی سے نہیں بنی، جو گارے سے نہیں بنی، مشک و عنبر سے بنی ہے، کافور سے بنی ہے، اللہ نے اس کا پروان جنت میں بنایا ہے۔ فرمایا کون سی عورت؟ فرمایا وہ جنت کی حور ہے کہ جب اب تھوک اگر سمندر میں ڈالے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں، اور اگر ہنسے مسکرائے تو اس کے دانتوں کی چمک سے پوری کائنات سورج سے زیادہ روشن ہو جائے، آگے چلے تو انسان کا چہرہ نظر آئے، پیٹھ پھیر کر چلے تو بھی انسان کا چہرہ نظر آئے، ایسی صاف شفاف عورت اللہ نے ایک مسلمان آدمی کو عطا فرمانی ہے جنت میں۔ اس شخص کو اے بادشاہ اس کی کوئی قیمت میں نہیں مانگتا، فقط ایک قیمت اللہ مانگ رہے ہیں کہ 5 وقت کی نماز یہ مسلمان آدمی اگر دنیا میں پڑھے گا، ایسے نیک آدمی کو، ایسے متقی آدمی کو، عبادت گزار کو اللہ جنت میں 72 حوریں عطا فرمائے گا۔ جب بادشاہ نے مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات سنی، فوراً اپنے بادشاہت کے تخت کو چھوڑ کر اپنے خلافت والا لباس پھینک دیا اور ٹاٹ اور بوریے کا لباس پہن کر جنگلوں میں جا کر 40 سال تک اللہ کی عبادت میں لگا رہا اور وہیں مصلی پر بیٹھ کر اپنی جان اللہ کے سفر کر دی۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ والے لوگ تھے جن کی زبان سے جو لفظ نکلتا تھا، دنیا ان کے واعظ و نصیحت کو سن کر دنیا کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت میں لگ جاتے تھے۔ ہماری دعا ہے اللہ رب العزت ان بزرگوں کی صحبت میں اور ان کے طریقہ کار جیسی زندگی ہمیں نصیب فرمائے، اور ان کے واعظ و نصیحت سے متاثر ہو کر ہمیں بھی اللہ اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔